اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ لو با علماء کے درمیان معروف ہے الہای شرطیہ فرق کہ لو اور ان اور لو الا جو شرط کے لیے تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حروف استعمال ہوتے ہیں، ان میں فرق ہے۔ لو ان ممتنع ہے اونم ممتنع ہے کے لیے حرف ممتنع امتناع کے لیے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، اینجا استفاده میشه یعنی یہ جو کہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کان فیهما یہاں پر لو جو آیا ہے وہ اس طرح کے معاملے میں آیا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ غیر خدا نفسدتا هست وقتی شاید چونکہ لو وہاں پہ آیا ہے اس آیت میں تو اسی معنی میں کہ نہ کوئی خدا کے علاوہ معبود ہے اور نہ ہی فساد ہے، اذا علمت الآن لہٰذا دعا میں بھی اگر لو کا لفظ آیا ہے وہ اسی معنی، همین معنی کیونکہ نہ اذا لکھا ہے نہ ان لکھا ہے، لو کے ساتھ آیا۔ لو مبتدا کے لیے ہوتا کہ شاید مشهور بین علماء نحو باشه تو ہے، موقع تو لہٰذا اگر امتناع کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونے والی چیز ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بین ان و اذا شرطیه و بین لو صاحب مغنی خود مخالف ہیں اس کے، شاید از این لیکن غالباً علماء نے فرق رکھا ہے برای معصوم به خاطر ان مقام تینوں عصمت حروف کے استعمال میں شرط کے لیے۔ معناش عصیان حرام نی عصیان مقام عصمته مثل و عصا آدم معصوم کے لیے جو ولی لفظ عصیان والا لفظ آتا ہے یہ مقام عصمت کے معنی کے ساتھ ہے، یعنی اس جیسے جناب آدم کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یعنی گناہ نہیں کیا العظم باللہ، لیکن اس مقام عصمت کے تقاضے کے تحت اس کو لکھ کر کہہ رہے ہیں۔ یا حول قوه خودم حول قوه مناسبت حکم و موضوعی ظواهر حجته ظاهر ابرا من الحول والقوه دیکھیے حول اور قوت علمه هیچ کاره مناسبت حکم موضوع سے حجت ہے، خدای عز و جل یعنی میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ خدا ہے، نہ میرے پاس حول ہے نہ قوت ہے، حول و قوه اسمش نیست یعنی خدا نے جس حد تک مجھے طاقت دی بس اسی حد میں میرے پاس طاقت۔ لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة مناسبت حکم موضوع هست اینجا لا حول ولا قوة الا بالله همه حول و قوه یہاں مناسبت ہے لا حول لا حول ولا قوت الا، یعنی جتنی بھی طاقت ہے جتنی بھی حول ہے وہ سب خداوند عالم کی ہے۔ چطور این دوتا چطور میدونم اگه مطلق حول باشه پس لا حول ولا قوة الا بالله یعنی چی؟ همین باید جمع کرد نه ابرا من الحول ولا قوة اگر آپ مطلقاً معنی کہیں تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کا پھر معنی نہیں آ جائیں گے، حولی دارم نه قوة یعنی خدا کے علاوہ کوئی کچھ کار، نہ میرے پاس کچھ طاقت ہے نہ میرے پاس قدرت ہے، جو کچھ ہے اللہ کے پاس۔ معنی از خودم دارم نفی میکنم کلمه فسره یعنی چی؟ معناش اینه چیزی که ظهور نداره فسرہ کا مطلب کیا کسی ہوتا ہے؟ میخواد این را معنا کنه فسرہ کا معنی اس حدیث پہ یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر یہ نہ ہو اس کو کوئی معنی کرنا چاہے۔ بیان الغامض این معنای فسره فسرہ و تفسیر وہ چیز ہے لغت میں، یعنی کسی چھپی ہوئی چیز کو بیان کرنا، یعنی جو چیز ظاہر نہیں ہے اس کو بیان کرنا۔ ظواہر تو حجت ہے، یعنی چیزی که ظهور نداره ظواهر حجت بلا اشکال بالاجماع یعنی وہ چیز جو موجود نہیں ہے ظاہر نہیں ہو رہی اس کو ہم اپنے حساب سے ظاہر کریں
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی ایک چیز اس کا ظاہر یہ معنی نہیں ہے غیر علی ابن ابی طالب بگه راجع یا به ایھا فلان رسول کس. بلغ ما انزل علیک من ربک. این مفسر القرآن برائیه. اب کوئی آ کر کہے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ تفسیر رائے ہے، یہ اپنے حساب سے تفسیر کرنا ہے. بله. ببینید نه الان یه مثال میزنم بعد اینو معنا میکنم. دیکھیں روایت داره اومد خدمت حضرت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں معصوم یہ اور سوال معنی بھی کرتا ہوں. فقال بیدیه روایت میں ایک حضرت کے پاس ایک شخص آیا، وہاں یعنی معصوم سے آگے سوال کیا قال بیدیه اور اس کے بعد بیان کیا کہ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ کہا. حضرت با اس کا کیا مطلب ہے؟ اینجوری اشاره کردن و قال گفت. قال ہاں فقولی یعنی حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا لیکن اس کو قالا کی طرح استعمال کیا. نه اینکه به زبون بگو این حرف را. این در لغت عرب این چیزا زیاد هست. میگم اور اسی طرح اپنے اشارے سے کہو کہ میں نہیں بولوں، اس طرح کی چیزیں تعبیرات بہت ہیں. تو ہم فقولی یعنی اشاره حضرت نے کہا میں قالا بیدی، قالا لفظ مطلب بولنا، تو ہاتھ سے آدمی کیسے بولے گا؟ یعنی اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے. وہاں بھی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ تم ہاتھ سے اشارہ کرو کہ میں نہیں بول رہا ہوں. استصحاب قهقرایی معدن اصلا یعنی مو حجه بناء على حجه. ہمارے پاس استثناء قہری ہے ہی نہیں. هذا مو استصحاب، مو دليله الاستصحاب، دليله بناء العقلاء، هاي أمارة. لو كان لبان اس کی دلیل استصحاب نہیں ہے، وہاں پہ امارہ ہے دلیل. لو کان لبان ہماری دلیل ہے، وہاں پہ استصحاب ہمارے پاس استصحاب قہقرائی ہے ہی نہیں. هم كان متنجس من أنا صليت وياه أم لا؟ ما استصحب لبارح من بارح له اليوم استصحب. مثلا کوئی چیز ہمارے پاس نجس ہے اور ہم کہیں گے کل بھی یہ نجس تھی یا نہیں، اور یہاں پر شک ہو رہا ہے. مو رواية الاستصحاب، الأدلة اللي هذه أمارة أصلا مو أصل عملي من باب لو كان لبان. إذا واحد يقول یہاں پر اصل عملی ہے ہی نہیں، یہاں پر نشانی ہے، امارہ جسے ہم کہتے ہیں استعمال میں. يقول دليله الاستصحاب يعني اليوم کوئی معروف علماء سے کوئی نہیں کہتا کہ اس کی دلیل استصحاب ہے یا اس کی دلیل بنائے عقلا ہے. آج ہمیں ایک حکم معلوم ہے ایک چیز کا، وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کل بھی یہی حکم تھا یا نہیں. یہاں پہ دلیل اس کی کیا ہے کہ عدم نقل، امارہ ہے ہمارے پاس، یہاں پہ استصحاب نہیں ہے. دیکھیے اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو استصحاب سے ہوتا ہے، لیکن اس کی دلیل استصحاب نہیں. کبھی کبھی دو چیزوں کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہاں پر دونوں میں سے ایک ہی قانون استعمال ہوگا یا ایک ہی حکم استعمال ہوگا. إذا أصل عملي يتساقطان، أما إذا أحدهما أمارة والثاني أصل فسموه في مرتبة. اگر اصل عملی ہے تو ایک ساقط ہو جائے گا، دونوں ساقط ہو جائے. نلغي الأصل العملي موضوع. لیکن اگر دو ٹکرانے والی چیزیں ایک امارہ ہے اور ایک نص ہے تو ہر ایک کا اپنا مقام رہے گا. استصحاب میں موضوع شک ہے، امارہ میں ظرفیت شک ہے.
يتساقطون إذا بس ماكو شيء. ما أتصور أكو هناك عالم يقول بهذين الأمرين. ماكو واحد يلتزم بأن ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں کہ دو ہی ایک ہی آدمی آگے دونوں حکم دے رہا ہو، استصحاب القهقرائي مبنيان على السيرة. کیونکہ ایک ہمارے پاس قانون اصل صحت ایک ہے، ایک ہمارے پاس ایک ہے جو دلیل دی جاتی ہے وہ استصحاب قہقرانی ہے. یہ لو آ کر اس طرح سے کہہ میں حرف ابتدا کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو دونوں اپنے اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے. بالنتيجة نستنتج الطهارة لأصل الطهارة مو لهذا الأصل. يتعارضان يتساقطان. واحد قال أهل البيت ہم اس دونوں اصل آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے. ایک دوسری دلیل کی وجہ سے ہم یہاں پہ حکم جاری کرتے ہیں. يتعارضان يتساقطان فنرجع إلى أصل الطهارة. الأصل لو لم يكن هناك من يقول بالطهارة أو يقول بالنجاسة. دیکھیں ایک آدمی کہے گھر کا مالک کہے کہ یہ نجس ہے، دوسرا آدمی کہے اسی گھر سے تعلق ہونے والا ہے جس کے ہاتھ میں کہ یہ نجس نہیں، تو دونوں ٹکرا ختم ہو جائیں گے. تو اور دونوں کی دلیل رد کر کے جو اصل باقی رہے گی وہ طہارت اصل ہے، طہارت باقی رہے گی. اسباغ روایت در اسباغ الوضوء مستحبه. وقت روایت نگفته اسباغ یعنی چی، ما باید ببینیم عرف چی میفهمه از اسباغ. اسباغ وضو مستحب ہے. اب روایت نے اسباغ نہیں لکھا ہے کیا ہے. اسراف حرام ہے لیکن شارع نے یہ نہیں بتایا کہ اسراف کسے کہتا ہے. عرف کہتا ہے اسراف یا یہ مطلب ہے. اسباغ یعنی کیا ہے یہ کا موضوع، یہ دونوں میں عرف مراجعہ کریں گے ہم. میں آپ کو وضو کی 3 طرح کی مثال دیتا ہوں. ایک ہے اپنے ہاتھ کو گیلا کرتا ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. یہ وضو ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رطوبت منتقل ہو رہی ہے ہاتھ سے چہرے کی طرف. اسباغ نہیں، یہ وقت نه مشتشو پر آب میکنه میریزه رو صورتش. یہ اسباغ نہیں ہے. یعنی خوب شاداب ایک دفعہ ہے کہ نہیں اپنے ہاتھ کو بھرتا ہے چلو کو پھر چہرے پہ ڈالتا ہے، یہ اسباغ ہے. کہ باہم مشت اول اسباغ شد. اور ایک دفعہ کہ نہیں 8-10 دفعہ پانی ڈالتا ہے چہرے کے اوپر، تو وہ پہلے والے اسباغ ہے اور باقی اسراف ہے. اگر دست چپ باشه بله، اما اگر صورت و دست راست باشه، یعنی اگر شما یه مشت آب ریختید رو صورتتون و صورت رو شستید. دیکھیے اگر آپ نے ہاتھ پہ پانی لیا، اپنے چہرے پہ ڈالا، آپ نے چہرے کو دھو لیا وضو کے لیے اور دھل کے پورا ہو اور پھر تھوڑا سا پانی اور ڈالا تو یہ وضو باطل نہیں ہے، ابھی پورا نہیں ہوا ہے. بنابر این که اسراف حرامه که مشهور بین فقهاء منم قبول دارم، اما اجماع لیکن اگر آپ الٹے ہاتھ کو زیادہ دھوئیں یہاں تک کہ اسراف کے حکم میں آ جائے، البتہ مشہور کہتے ہیں اجماعی نہیں ہے یہ. اما بیش از اندازه است. بنابر این که اسراف حرامه اگه دست چپش را در وضو اسراف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اس کی جگہ پر انتظام استفادہ کرنا لیکن زیادہ حد سے بڑھ جانا. لہٰذا اگر اس نے آ کر آخری بار میں زیادہ اسراف کیا تو پھر یہ باطل ہو جائے گا وضو کو کہ آب جدید سے مسح کر رہا ہے. کیونکہ نہیں ہے، عبادت میں نہیں، حرمت پہ دلیل ہوتی ہے. اگر اینم نبود چون بنابراین که اسراف حرامه وقت نهی شده، نهی در عبادته. اس بنا پر کہ اسراف حرام ہے اور چونکہ نہیں ہوا ہے، منع کیا گیا ہے، تو نہیں دلالت کرتی حرمت پہ، بطلان پہ. شما درست قبول دارم، اما این هم یک وجه آخر، وجه آخر. ہم آپ کی بات کو اس لحاظ سے قبول کریں گے، ایک دوسری وجہ ہمارے پاس ہے.
چون نظر جز اعمال صلات نیست. مثلا غیر محرم پر نامحرم کو دیکھنا نماز میں حرام ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی. اشکال نداره. میشه این یه وجه اونم یه وجه، اشکال نداره. بله سلام علیکم. بله بله شب قدره. حالا اگر معروف اینه که شب قدر مسلم 23 کہ یہ روایت ہم داره گرچه ہر مرسله چیز اما چون اپنے لحاظ سے معروف یہ ہے کہ شب قدر تیسری والی رات ہے، مرسلہ روایت ہے، عیبی نداره اخذ بهش که شب لیکن چونکہ واجبات نہیں ہیں اور حرام نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ اس روایت پہ عمل کر سکتے ہیں. لہٰذا روایت میں ہے کہ وہ شب 19 اور شب 21 مقدمہ ہے قرائن مختلف شب 23 کے لیے. برداشت میشه نمیخوام فتوا بدم. لہٰذا مختلف قرائن مختلف روایتوں سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو شب قدر ہے اصلی وہ شب 23 ہے. کہ روایت ہم داره. اور اس سے پہلے والی جو راتیں ہیں وہ مقدمات میں ہیں، یعنی اس کے پہلے کی ہیں، آمادگی کے لیے ہیں. عرض کردم این یکی از قرائنه. آخه این قرائن عادتاً میں نے عرض کیا کہ ان میں سے ایک قرینہ ہے، ویسے بہت سے قرائن ہیں ہمارے پاس. خود روایت جهانی سند معتبر داره نه، اما خب تو لا اقتضائیات عیبی نداره. دیکھیے اس میں چونکہ واجبات نہیں ہیں، لا اقتضائیات میں سے ہے، لہٰذا بہت سے معاملات میں ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں، مستحب میں، مکروہ میں. ولالت مثل همین یضل من یشاء. تو آیه داره خدا هر کیو میخواد گمراه میکنه، راستی گمراه میکنه خدا، یعنی رهاش میکنه. روایت میں ہے یذل من یشاء، اس طرح سے بیان ہوا ہے، خدای عز وجل یعنی خدا چھوڑ دیتا ہے، یعنی ہر ایک اپنی جو غلط راہ پہ جا رہا ہے اس کو خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے، بلدن نتیجے میں وہ واپس نہیں آ پاتا. خدای عز وجل بهشون داده. خدا به من علم داده. اسی طرح خداوند عالم اگر کسی کو کچھ دیتا ہے، ہمیں علم دیا ہے یا دیگر انبیاء کو علم دیا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے پاس ذات علم نہیں، خدا ذاتی طور سے علم رکھتا ہے اور دیتا ہے. چرا بگیم نیاز شما بدونم مثل یضل من یشاء چی معنی میکنه؟ دیکھیں یذل من یشاء کو آپ کیا معنی کریں گے؟ کلمه شکی نیست، اما چرا ما کلمه نیاز بیاریم که نمیدونیم هست معناش شک نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک لفظ لائیں جو نیاز کے معنی کو دے رہا ہو. یعنی غیر محتاجی، یعنی قبل از اینکه خدای عز وجل این انوار را خلق کنه، ضال مطلب بھٹکا ہوا جو صحیح راستے پہ نہیں ہے، غیر محتاجی اللہ خداوند عالم نے یہ انوار کو بنایا، یعنی غیر محتاجی بودی محتاجی شدی. نه اینکه کلمه نیاز من میگم لزومی نداره، یعنی ضالن فہدا اس معنی میں ہے کہ آپ محتدی تھے، آپ ہدایت یافتہ ہو گئے. ہمیں نیاز به خدا دارن. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر کو بھی ضرورت تو ہے، کیونکہ خداوند عالم کے پاس جو کچھ ہے ذاتی ہے، باقی سب کے پاس ذاتی نہیں، خدا کا دیا ہوا ہے. چرا نه؟ ببینید صورتش شست خوابش برد، این موضوعش باطل میشه. دیکھیں اپنے چہرے کو دھویا سو گیا، چی؟ نه همین اس کو صورت دوبارہ دھونا پڑے گا چہرہ یا نہیں؟ باطل ہوا یا نہیں وضو؟ خب دلیلی ایک بار جھپکی لی اس نے، پھر جاگ گیا وضو کرتے کرتے.
مبطل وہ مبطل دلیل طہارت ہے، جو کہتی ہے آیا این مبطل ہے، سونا مبطل ہے طہارت کا، بالملازمت العرفیہ ازش استفاده نمیشه که حتی بعض اگه یہ شک ملازمہ ندیدم عرفی ہے قبول دارم اما ظاہرا اینجوری نیست. جس شما کے معنی نماز بعض خواهید میں که استعمال ہوا ہے، نمی‌کنید. اگر شک کرے تو کوئی بات نہیں، اثناء وضوء لیکن اگر ظاہری طور پہ یہ معنی نہیں ہے. حدث صادر شد آپ ایک فقیہ کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے جو کہے کہ اگر اثناء وضو میں چون کوئی پی در غسل لازم نہیں، غسل حدث صادر ہو تو وضو باطل نہیں ہوگا، طرف راست یقیناً که باطل ہو ظهر جائے گا. بشوره طرف چپ، چون موالات در شرط ہاں نیست. غسل میں ایک الگ مسئلہ ہے، غسل موالات شرط نہیں ہے. آپ صبح سر و گردن صبح دھوئیے، دوپہر میں سیدھا ہاتھ دھوئیے، رات میں الٹا ہاتھ دھوئیے. اون که محل خلافه، یعنی اگر سر نواقص سے غسل آ کر اس کو مبطل کرتے ہیں، وہ اختلافی محض ہے. بعضی هم گفتن مبطل نیست. اب اگر انسان نے سر و گردن دھو لی، شست پانی چھوڑ دیا، روک دیا، جناب شد پھر دوباره دوپہر میں آ کے اسے باز میگیم دھویا، باطل نمیشه. تو یہ باطل نہیں ہے. ظاهر عرفش اینه که باطل میشه. لیکن اگر اس نے مثال کے طور پر صبح غسل کیا اور دوپہر میں پھر سے مجنب ہو گیا تو کیا غسل باطل نہیں ہوگا؟ غسل باطل ہو جائے گا. شناس اشکال نداره، اما اگه نمیدونیم وقت شناسه یا نه باید یقین کنیم که صبح شده. دیکھیں اگر اذان دینے والا کو آپ جانتے ہیں کہ وقت شناس ہے، سمجھ بوجھ کے اذان دیتا ہے، تو پھر اس کی اذان حجت ہے. لیکن اگر وہ ایسا شخص نہیں ہے تو پھر آپ کو تصور کرنا پڑے گا کہ آپ کو یقین ہو جائے. خب اینا باید کتاب مغنی رو خونده باشن و کتب نحو را، افعال آپ مغنی کی کتاب اور دوسری کتابوں کو دیکھیں، گاهی برای کتاب ہے نحوی کو، گرامر کو نه دیکھیں. برای افعالیت. کبھی کبھی این معنیش این نیست اصل فضیلت کے لیے بھی یہ حلف برای استعمال اصل ہوتا ہے. فضیلت. حالا تو ذهنم هم آیات قرآن چند تا افل و تفضیل کبھی کبھی خود فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تقابل کے لیے نہیں آتا ہے. خدا عالم تره، جیسے اللہ عالم، خدا عالم تره، تو اللہ کس سے زیادہ عالم ہے؟ دوسرے عالم ہے اور خدا اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. خدا اصل عالم ہے. آره من میگم تو قرآن مکرر آیات هست، روایات هست، تو مغنی داره. اینا اگه مغنی رو خونده باشن و یادشون باشه، میں نے وہی عرض کیا کہ قرآن میں آیات ہیں، روایات ہیں جہاں پر دلیل ہے کہ یہاں افل و تفضیل کا استعمال خود فضیلت کے اصل کو بیان کرنے کے ہوا ہے، نہ کہ تقابل کے لیے ہے. مغنی هم اومده. بله بله صرف کی کتابوں میں بھی ہے اور مغنی میں بھی آیا ہے. بله آها آها بله ها ببینید اگر یک کسی توی قوم به بچهش گفت برو یه دیکھیں لیوان آب بیار، اتفاقا اگر کوئی قوم میں ہے اون ور کره زمین اومده بوده اور تم دبه بچے سے آب کہے تو خالی پانی لے آؤ، این از اون آب آورد. این نادر اور ایک مسافر آیا تھا، میکنه. اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، پانی تھا، یہ بہت نادر ہے لیکن ہو سکتا ہے. اشکال فی الصدق، هیچ کی اشکال نکرد. نادر الگ ہے، شاذ الگ ہے. که محل کلامه. نادر میں کوئی اگر اشکال نہیں کرتا اس کے اون ور وجود کره پر، زمین لیکن آب شاذ آورده میں بوده، این اشکال یه لیوان کرتا ہے. آب واسه پدرش آورد، امتثال کرده یا نه؟ با اینکه ها این امتثال نکرده عرفا. اگر یہ اپنے باپ کے لیے پانی لے آئے تو امتثال امر ہے یا نہیں کہ اس نے کہا تھا پانی لاؤ؟ نادر امتثال هست. امتثال امر نہیں کہ کہیں سے پانی لائے ہو. نه نادر میں امتثال ہے، عبارات فقهاست. شاذ میں امتثال نہیں ہوگا. این آبی که از اون ور عبارت کره جو زمین فقہا در کی آب کہ بودن متعارف، متعارفه. یعنی جو عمومی پانی ہونے میں متعارف ہے.
جس پانی کو یہ بچہ جو بھی شخص لے کر آیا. همین لحاظا کلمه متعارف لہذا جو جملہ استعمال کرتے ہیں، کلمہ استعمال کرتے ہیں، متعارف کا جملہ استعمال کرتے ہیں. آخه میبینید اطلاق فرقش با عموم اینه که عموم شمول دیکھیے اطلاق، جمیع المصادیق عموم اور اطلاق میں فرق ہے. عموم اطلاق به مقدمات وقت این مثالی که تمام مصادیق کو شامل کرتا ہے، وقتی که مقدمات حکمت بالنتیجه وقتی که اور مقدمات حکمت نبود اطلاق جو ہے مقدمات کے ساتھ شامل ہوتا ہے. اما از باب اینه که اطلاق اون وقت نیست لہذا یا نیست یا مقدمات شکل حکمت اگر نہ ہو تو اطلاق عمومی نہیں ہوتا. نه یعنی اینجور علم بزن لہذا یا وہاں پہ اطلاق ہے نہیں یا ہم اس کے ہونے میں شک کریں گے. اگه داره اضافه فطریه بر کسی که نداره نه واجب نیست اما اگر قد فطریه داره فطرہ اس پر نہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نه لیکن مدیون ایک بودن فطرے کے حد تک ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس پر واجب ہی دے. بودن مانع فطریه است مقروض ہونا معنی نہیں ہے، فقیر اگر ہے تو اس پر فطرہ نہیں ہے. آره چرا نه چرا نه وقتی که خصوصیت داد این خصوصیت اطلاق داره کیوں نہیں؟ یہاں پہ مطلق ہے، ایک خصوصیت، یہ خصوصیت اطلاق ہے، مطلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم